الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العظيم۔ محترم حاضرین، ہر روز کئی موتوں کے بارے میں خبر مل رہی ہے۔ ابھی بھائی سلطان گولڈن صاحب نے، کل مجھے بھائی اقبال صاحب نے بھی بتلایا، بلکہ تصویر بھی دکھلائی ان کی، چودھری صادق صاحب کی۔ دیکھیے، خدا کی قسم یہ یہیں ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ میں اس دن عصر کے روز یہاں بیٹھ کے تلاوت کر رہا تھا، میرے ساتھ بیٹھ کے تلاوت کر رہے تھے۔ ہمارے باقاعدہ اس مسجد کے نمازی تھے، اللہ کے پاس پہنچ گئے، اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ ابھی پتہ چلا عابد محمود صاحب کی سات صاحبہ، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ ابھی وہ معظم صاحب کی والدہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ ابھی میں آ رہا تھا، ایک مجھے شادمان سے کال آئی، مفتی صاحب اسی طرح میرے دیور کا انتقال ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خدا کے لیے ضرور دعا کروائیے گا، بڑے پریشان ہیں، بہت پریشانی سے گزر رہے ہیں۔ پھر مجھے کال آئی ہے ادھر سے گارڈن ٹاؤن سے، طارق بلاک سے، میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا جی۔ اس مہینے میں اتنی موتیں، اتنے جنازے ہم نے پڑھائے ہیں، سنے ہیں، پڑھے ہیں، لیکن ہم اپنی موت سے بھولے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم یہ ایسے ہی ہم نے نکل جانا ہے۔ وہ کہے گا جی کورونا ہوا، بندہ آگے چلا گیا جی۔ کوئی کہے گا جی وہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا، انتقال ہو گیا جی۔ کینسر ہو گیا، بندہ چلا گیا۔ ایکسیڈنٹ ہوا، بندہ چلا گیا۔ اور کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، کھڑے کھڑے بندہ چلا گیا۔ اس وقت اللہ تعالی نے ملک الموت کو لسٹ دے دی ہوئی ہے، جب وقت آئے گا ایک لمحہ پہلے نہیں، ایک لمحہ بعد میں نہیں۔ قرآن مجید کی ہے اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وقت آئے گا ایک لمحہ پہلے نہیں، ایک لمحہ بعد میں نہیں۔ پورے وقت میں اسرائیل علیہ السلام ہماری روح بدن سے جدا کر دیں گے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، میرے دادا محترم جامع شفیع مولانا بلّہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاذ بھی تھے۔ میں جب ان سے تفسیر پڑھی، حضرت فرمانے لگے اس آیت کا مطلب آتا ہے تمہیں؟ اینما تکونوا یدرککم الموت، مطلب یہ ہے تم موت کے پیچھے نہیں، موت تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ تم لگے ہوتے، تم چھپ جاتے، موت تمہیں تلاش نہ کر سکتی اور موت ڈھونڈتی رہتی تھی۔ ہر پولیس پیچھے لگی ہے، بندہ چھپ گیا جی، نہیں ملا جی۔ ایسا نہیں، موت پیچھے لگی ہوئی ہے، جب وقت آئے گا موت تمہیں پکڑے گی، تم نے موت کو نہیں پکڑنا۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ بند ہو جاؤ، وقت پر موت آ کر تمہیں پکڑ لے گی، نہیں چھوڑے گی۔ بھائی چودھری صادق صاحب پہنچ گئے، ہم نے بھی پہنچ جانا ہے۔ تو یہ جو وقت چل رہا ہے، اس وقت اتنی موتوں کی خبریں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس سے پہلے کبھی ہم نے دیکھی ہوں۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے، یہ قرب قیامت کا دور چل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ذرا ان میں غور کر لیا جائے۔
بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں، بس چند نشانیاں جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، چند نشانیاں وہ باقی ہیں، باقی تقریباً نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور کچھ اس وقت پوری ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت، قیامت کے قریب گناہ عام ہو جائیں گے، گناہوں کی کثرت ہو جائے گی، بے شمار گناہ شروع ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں، ہاتھ میں موبائل ہے، ہمارے بچوں کے پاس، ہماری بچیوں کے پاس، حتیٰ کہ 3 سال 4 سال کا بچہ ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے۔ میرے پاس یہ دنیا ٹی وی کے رپورٹر تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزا عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم، خدا اگر کسی کو سمجھ دے دے تو دیکھو، دینداری میں سمجھتا ہوں یہ ہے جی۔ رات 2 بجے اس نے مجھے سوئے میں اٹھایا جی، کہنے لگا مفتی صاحب میں بہت معذرت چاہتا ہوں لیکن معاملہ یہ۔ میں کہا ہوا کیا؟ کہنے لگا دنیا ٹی وی میں میں پتہ نہیں ان کا ہیڈ ہوں یا کیا ہوں، 33 لاکھ روپیہ مہینہ میری تنخواہ ہے، لیکن یہ جو معاملہ یہ جو چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں کا، میں نے اپنے کہیں اس کی آواز اٹھائی ہے، جو مجھے لینے کے دینے پڑ گئے ہیں اور میری نوکری خطرے میں پڑ گئی ہے اور نوکری ختم ہوگی سمجھو، اور عدالت میں کیس شروع ہو گیا ہے، مجھے اسی وقت فتویٰ چاہیے، صبح میری پیشی ہے جی۔ اس اللہ کے ولی نے 33 لاکھ روپے ماہانہ کی جاب اللہ کے لیے چھوڑ دی، کہتا جی مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے ہم نے۔ پھر اس نے بعد میں بھی میرے پاس آیا، کہنے لگا یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے کارٹون دیکھتے ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں کارٹون دیکھ رہے ہیں، کہتا ہے یہ کارٹون نہیں ہے، یہ تقریباً جتنے کارٹون بنے ہوئے ہیں یہ ہندوؤں نے بنائے ہوئے، جس میں ہندوؤں کا لباس، ہندوؤں کا کلچر، چھوٹے چھوٹے بڑے بھگوان، یہ میری بات پر وشواس کرو، میرا یہ، ہم ان کے کلچر کو غیر شعوری طور پر اپنی نسل کے اندر ڈال رہے ہیں جی۔ ہمارا بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ گند اور غلاظت پہلے سے بھر چکی ہوئی ہوتی ہے جی۔ اتنے گناہ، 2 سال 3 سال کا بچہ، پھر بڑا بچیاں، پھر بچے، وہ چاہے علماء کے گھرانے کے ہوں، تبلیغی حضرات کے گھرانے کے ہوں، عام لوگ ہوں، تہجد گزار ہوں، ہر گھر میں یہ پریشانی پہنچ چکی ہے اور وہ گناہ کے طریقے نکل آئے ہیں شاید اس سے پہلے کبھی کسی نے تصور نہ کیا۔ یہی حضور فرما رہے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے گناہ کثرت سے شروع ہو جائیں گے، پھر فحاشی عام ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ گندی تو پکڑا ہوا ہے، کتنا غلط استعمال ہمارے بچے، ہماری بچیاں، اس کے علاوہ آپ عمومی حالات دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شانی فرمائی ہے فحاشی عام ہو جائے گی۔ میں ایک روایت دیکھا، میں ننگی عورتیں گھومنا شروع ہو جائیں گی بازاروں میں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ کی انگنت رحمتیں نازل ہوئے پر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ننگی لڑکیاں گھومنا شروع کر دیں؟ حضور نے فرمایا ننگی مانا یہ نہیں ننگی گھومیں گی، ننگی مانا ایسا لباس بھڑکیلا پہنا ہوگا کہ سمجھو کہ لباس نہیں پہنا ہوا۔ اب یہ کام چل پڑا ہے اور عام ہے اور ہمارے سامنے یہ نشانیاں بھی فحاشی۔ پھر گھر گھر گانا بجانا ہوگا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے گھر گھر گانا بجانا ہوگا؟ موبائل آ گیا، گھر گھر گانا بجانا، فحاشی، گندگی، ہر چیز پھیل چکی ہے۔ یہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی تھی اور قیامت کی نشانیاں بہت سی پوری ہو چکی ہیں، بہت سی پوری ہو رہی ہیں۔ میں ایسی بیماریاں آئیں گی کسی نے کبھی اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اب آپ کے سامنے کرونا آ گیا، کبھی کسی نے سنا تھا؟ کیسی بیماری آئی ہے، تاریخ میں کبھی کسی نے اس کا نام نہیں سنا ہوگا۔ پھر کتنی موتیں اس کے ذریعے واقع ہوئی ہیں۔ رات کو سوتے تھے، فون کسی کا آتا تھا، دل دہل جاتا تھا، خدا نہ خاصہ کوئی پریشانی والی خبر، خدا نہ خاصہ کوئی پریشانی والی خبر نہ ہو۔ یہ ایسی بیماریاں آئیں گی
وہ معاملہ بھی ہو گیا ہے۔ اب وہ موٹی موٹی نشانی کہ دجال نے آنا ہے، دجال والی نشانی، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام والی نشانی، یہ جو موٹی موٹی نشانیاں ہیں یہ کچھ باقی ہیں، باقی تقریباً نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں قیامت کی۔ تو اس لیے ابھی بھی ہمارے پاس وقت موجود ہے، کسی وقت بھی بلاوا آ جانا ہے، اور یہ بھائی چودھری صادق صاحب کی طرح اللہ تعالیٰ انگنت رحمتیں نازل کرے ان کی قبر پر، ان کے پیچھے والوں کو اللہ تعالیٰ صبر بھی دے دے اور سکون بھی دے دے، ہم نے بھی ایسے ہی پہنچ جانا ہے۔ تو اس وقت سے پہلے وقت ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کر لیں۔ دنیا کی تیاری میں تو لگے ہی ہوئے ہیں، وہ کام تو چل ہی رہا ہے، چلو اچھی بات ہے، دنیا میں رہنا ہے، اس کی تیاری بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری بھی تو کرنی چاہیے نا۔ کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے اور یہ عمل والا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہی بیان فرما رہے ہیں، دیکھو ابھی بھی وقت ہے، او انفسکم و اہلیکم نارا، اس جہنم والی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو۔ اس وقت بھی وقت موجود ہے، خالی اپنے آپ کو نہیں، اپنی بیوی کو بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، اور آپ کے زیرہ سایہ ماتحت جتنے لوگ بھی ہیں سب کو بچاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور قیامت والے روز اس کے زیر سایہ لوگوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ میں اگر 110% شریعت پر چل رہا ہوں، میں تہجد کی بھی پابندی کرتا ہوں، میں الحمدللہ نمازوں کی بھی پابندی کرتا ہوں، میں ذکر بھی کرتا ہوں، تیرا سارے کام کرتا ہوں، لیکن میرے بچوں کا رخ کسی اور طرف ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب علیہ رحمت، مفتی اعظم پاکستان، اسی آیت کی وجہ سے فرماتے ہیں، اللہ نے حکم دیا اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر تم 100% شریعت پر چل رہے ہو، تمہارے بچوں کا رخ ہی کسی اور طرف ہے، تو ان کی وجہ سے تمہیں جہنم جانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ان کو سمجھانا تمہارے فرائض میں داخل ہے۔ جیسے سیدھے رستے پر آنا یہ تمہارے لیے فرض ہے، یہ بھی تمہارے فرائض میں داخل ہے۔ لہذا ابھی وقت موجود ہے، ہمیں اپنی بھی فکر کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے، موت کی تیاری پہلے سے شروع کر دو، کسی وقت آ جائے گا۔ اور ایسے ہی خبریں، جیسے ابھی مجھے خبریں ملی ہیں کہ جی چودھری صادق صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے جی، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے خبر آنی ہے جی، فلاں بندہ پچھلے جمعے ہمارے ساتھ ہی تھا جی، یا وہ جو آپ کا ساتھی تھا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا جی۔ یہ کسی وقت بھی خبر آ جانی ہے۔ خدا کی قسم، اس سے پہلے یہ زندگی کے قیمتی ترین لمحات اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ کیا فکر کریں؟ ایک کام تو فوری طور پر کر لیں، فوری طور پر۔ وہ کیا؟ چلو پہلے اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، خدا نخواستہ شراب پی لی تھی، خدا نخواستہ بد نظری ہو گئی تھی، خدا نخواستہ زنا ہو گیا تھا، بھئی انسان ہے، کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے، آپ فوری طور پر صدقے دل سے اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے توبہ کر لیں۔ توبہ سے فوری طور پر اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے یہ لوگ بڑے کمزور ہیں، لیکن خدا کی قسم کتنے آسان رستے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے ہوئے ہیں، اگر ہم اس کو بھی اختیار نہ کریں،
اب کیا آسان رستہ ہے، ہو گیا نا گناہ، فوری طور پر صدق کے دل سے توبہ کر لیں، گناہ ختم، صدق کے دل سے توبہ کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں مدار خاتمے پر ہے کہ آخری وقت میں کیسا تھا۔ پرسوں گھر میں کچھ لوگ آئے، صبح صبح بیٹھے ہوئے تھے، بھئی کیا بات ہے؟ بڑا ضروری کام، کیا؟ کہنے لگے جو اولڈ ہوم بنے ہوئے ہیں نا جہاں بوڑھوں کو رکھا ہوا ہے، مفتی صاحب میں وہاں سے آیا ہوں۔ تو خیر ہے؟ کہنے لگے وہ ایک بابا جی کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے پتہ کیا کیا، ابھی پرسوں کل ان کا انتقال ہو گیا، آج صبح انتقال ہو گیا، کل انہوں نے پتہ کیا کیا؟ میں نے کیا کیا؟ کل رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی والے کلمات بول رہے تھے۔ کہتا وہ میت پڑی ہوئی ہے ادھر، آپ سے مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کریں، جنازہ پڑھیں نہ پڑھیں، کیا معاملہ کریں کیا نہ کریں، آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا۔ اب وہ لاش سامنے پڑی، کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ مدار خاتمے پر ہے۔ آپ نے بھلے یہ 70 سال ان کی عمر تھی، آپ 70 سال تہجد سے نہ اٹھے ہوں، ہر وقت سجدے میں پڑے رہے ہوں، لیکن مدار خاتمے پر ہے۔ کہنے لگے یہ کل رات کا قصہ ہے، ابھی لاش پڑی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ کرو، اس کے مطابق ہم اس کے ساتھ معاملہ کر لیتے ہیں۔ اب ایک کتنی پریشانی والی، تو مدار خاتمے پر ہے، اللہ نے وقت دیا ہوا ہے، جو ہو چکا۔ دیکھیے کفر سے بڑا گناہ کوئی بھی، سب سے بڑا گناہ اگر ہے کوئی تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے کفر، اور کفر بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، اس سے بڑا گناہ تو کوئی بھی نہیں۔ 70 سال بھی اگر کفر کے اندر گزارے ہیں، ایک مرتبہ صدقے دل سے توبہ کر لی جائے، اللہ تعالی گناہ معاف فرما دیتے ہیں، کفر والا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اب آپ مجھے کفر سے بڑا گناہ نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے سے بڑا گناہ کوئی بھی نہیں۔ حضرت وحشی کے بارے میں کیا آتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا جن کے بارے میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آج بھی جو ہمارے بھائی مدینہ طیبہ اور اللہ تعالیٰ ان کو مکہ لے جاتے ہیں، تقریباً وہ احد کے میدان میں بھی جاتے ہیں۔ یہ وہ جو قبریں 70 موجود ہیں، ان میں ایک قبر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے، سمجھ آئی؟ اب ان کو شہید تو کر دیا اور بے دردی سے شہید کیا، کلیجہ بھی نکالا۔ اتنی تکلیف تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ہوا کیا؟ بعد میں توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی۔ تو مدار تو آخر کیا ہے نا، آج ہم کیا پڑھتے ہیں؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، کیوں توبہ کر لی؟ معاف ہو گیا، ختم ہو گیا، یہ آخری وقت۔ تو ابھی اللہ نے وقت دیا ہوا ہے، بڑے سے بڑا گناہ، بڑے سے بڑے گناہ ایک دفعہ سچی توبہ کر لی جائے، گناہ معاف، ورنہ کیا ہوگا؟ قیامت کا روز ہوگا۔ اللہ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، ذرہ برابر بھی اگر کسی نے خیر کی ہوگی، یَرَهُ، قیامت والے روز وہ اس کو بھی دیکھے گا۔ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرہ برابر بھی شر کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آئے گی، وہ اس کو دیکھے گا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ قیامت کے روز جب ایک ایک برائی سامنے آئے گی، علماء نے لکھا وہ برائی دیکھنے والے خالی ہم نہیں ہوں گے، ہماری ماں بھی دیکھ رہی ہوگی، وہ سب کے سامنے آ رہی ہوگی، سمجھو فلم چل رہی ہے جی، اور دیکھنے والے سارے ہیں، باپ بھی دیکھ رہا ہے، ماں بھی دیکھ رہی ہے، ہماری بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں، ہماری بچیاں بھی دیکھ رہی ہیں۔ خدا کی قسم کتنی بڑی پریشانی ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ رحمۃ اللہ، کتنی بندہ کہے گا بس زمین پھٹ جائے، کسی طریقے سے میں دفن ہو جاؤں، کہ جو جو معاملے ذرہ ذرہ بھی میں نے کیے تھے وہ ایک ایک چیز میری بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، میری ماں بھی دیکھ رہی ہے، کیا منظر ہوگا؟ اور یہ ہونا ہی ہونا ہے۔
मरना खाली चौधरी सादिक साहब ने नहीं कहा, तुमने भी मरना है, बस वो वक्त का इंतजार है। पता नहीं अल्लाह ने वो जो इस्राइल इंसान को लिस्ट दी हुई है, हमारा वक्त कब लिखा हुआ है, उस वक्त से 1 सेकंड पहले नहीं, 1 सेकंड बाद में उसी वक्त पे चले जाना। और ये मामला भी होना है। इसलिए अगर इस परेशानी से बचना है, इतनी बड़ी परेशानी, अगर इससे बचना है तो इसका एक वाहिद तरीका है, क्या? सच्चे दिल से तौबा कर लो, तौबा से गुनाह माफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, गुनाह करके तौबा करने वाला ऐसा ही है कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। फिर जो सच्ची तौबा करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह उसके साथ क्या मामला फरमाते हैं कि नामाए आमाल से भी वो गुनाह मिटा दिया जाता है, ताकि क़यामत वाले रोज की रुसवाई से ये बचे। तो तौबा तो करो, तौबा से हर किस्म का गुनाह माफ हो जाएगा। तो तौबा कैसे करें, ये बात जरा गौर से सुनिए। तौबा का जो सही तरीका है, जिसे तौबा कहते हैं, अब तौबा तौबा तो हम सुनते रहते हैं, तौबा कहते किसे हैं, पहले इसकी तारीफ सुन ले। तौबा कहते हैं सिद्के दिल से अपने गुनाह जो हो चुके हैं अल्लाह की तरफ रुजू करके उन गुनाहों से माफी मांगे, अल्लाह जी माफ कर दे। और जिस वक्त हम गुनाह से माफी मांग रहे हों, माफी कैसा, अल्लाह जी फला फला गुनाह तो मुझे याद है, अल्लाह जी जो मेरे गुनाह मुझे याद है, अल्लाह जी माफ फरमा दीजिए। और अल्लाह जी वो गुनाह, हम तो गुनाह करके भूल भी जाते हैं, हमें तो याद ही नहीं होता कि हमने गुनाह किए हैं। तो अल्लाह जी वो गुनाह जो मैंने गुनाह किए हैं लेकिन मुझे याद ही नहीं है मैंने कौन कौन से गुनाह किए, अल्लाह जी जो याद है वो भी माफ फरमा दीजिए, और जो याद ही नहीं है अल्लाह वो भी माफ फरमा दीजिए। और जिस वक्त आप तौबा कर रहे हो उस वक्त पक्का अज़म हो, ये पक्की बात है दोबारा मैं गुनाह नहीं करूंगा, ये है तौबा। और अगर ये है नहीं नहीं तौबा तो कर रहा हूँ, रस्मी जुमले बोल रहा हूँ मैं इधर खड़े होके, लेकिन ज़हन में ये दोबारा करना है यार, तो ये होता ही रहेगा, ये काम ये चलता ही, उधर वो भी चलता रहेगा, इसका मतलब है ये तौबा नहीं हो रही, ये मजाक हो रहा है, ये तौबा नहीं हो रही। तौबा ये है वक्ते तौबा, वक्ते तौबा पक्का आज़म हो, अल्लाह जी किसी सूरत दोबारा ये गुनाह नहीं करूंगा, ये सच्ची तौबा है। और ये वो दुआ है जिसके बारे में आता है जो कबूल होनी ही होनी है। बाकी दुआएं जो हैं उनमें बाद ऐसी हैं जो हमारे लिए बेहतर नहीं होती, कोई अल्लाह कबूल फरमा लेते हैं, कोई हमारी हिकमत ऐसी होती है नहीं होती, लेकिन ये तौबा वाली दुआ ये तो जरूर कबूल हो नहीं सकता तौबा करें और कबूल ना हो, लेकिन शर्त ये है वक्ते तौबा पक्का आज़म हो दोबारा ये गुनाह नहीं करेंगे। लेकिन अगर फिर भी गुनाह हो जाए दोबारा तौबा कर ले, फिर पक्का आज़म ये हो दोबारा ये गुनाह नहीं करेंगे। इसलिए से 100 दफा भी गुनाह हो जाता है, 100 दफा माफी मांगे और इस आज़म के साथ मांगे, अल्लाह जी आइंदा किसी सूरत ये गुनाह नहीं करूंगा, अल्लाह माफ कर देंगे। बहुत सारे साथी कहते हैं कि साहब हम तो नहीं करते, वो पता है क्या है, वो तो फिर दोबारा हो जाना है, तो फायदा क्या तौबा का, भाई दोबारा हो जाना, दोबारा तौबा कर लो, इसके अलावा हल क्या है। आपसे 100 दफा भी होता है गुनाह, आप 100 दफा ये समझें ये शैतानी चक्कर है, शैतान आपको तौबा से रोक रहा है और इसी तरीके से आगे पहुंचा रहा है फौरी तौर पर। इसलिए मेरे जितने भाई और बुजुर्ग इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं, हम अल्लाह को गवाह बनाकर इतनी प्यारी जगह पर अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं, हम अल्लाह को गवाह बनाकर सिद्ध के दिल से तौबा करते हैं और अल्लाह जी ये पक्का हजम करते हैं दोबारा हम अपनी जिंदगी में गुनाह नहीं करेंगे, अल्लाह जी हमें माफ फरमा दीजिए, माफ फरमा दीजिए। अच्छा, एक गुनाह ऐसा है जो तौबा से भी माफ नहीं होता, ये दो ही काम है, एक तो तौबा
کبھی ہو جائے گناہ توبہ کر لیں، یہ زندگی گزارنے کا اصول ہے۔ دوسرا کام یہ ہے جو حقوق ہیں وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے، ان میں توبہ بھی کریں، حق بھی ادا کریں۔ اگر آپ نے ناجائز مال مار لیا ہے کسی کا، ناجائز طریقے سے مال پاس اکٹھا کر لیا ہے، ناری میں کسی کی وراثت مار لی ہے، کسی کا قرضہ مار لیا ہے، یا 2 نمبر طریقے سے مال آپ نے اکٹھا کیا ہے، یہ سمجھو کہ جہنم کے انگارے اکٹھے کیا ہے۔ یہ مال نہیں ہے، یہ جہنم کے انگارے ہیں، لہذا فوری طور پر اس کی ادائیگی کی فکر کریں، پھر توبہ کریں۔ یہ نہیں کہ لاکھوں کروڑوں روپیہ مار لیے، اللہ جی معافی، سچی توبہ، آئندہ نہیں کروں گا، وہ نہیں معاف ہوگا، ہی کرنی ہوگی۔ بغیر ادائیگی کے حق معاف نہیں ہوتا، اس لیے یہ جو وقت ہے فوری طور پر حقوق کی ادائیگی کی فکر کریں۔ اگر کوئی ناجائز مال مار لیا ہے، ابھی اللہ نے وقت دیا، فوری ادائیگی کی فکر کریں۔ مشکل ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ سے دعا مانگیں اور فوری طور پر ایک وصیت لکھ لیں۔ کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے، فوری طور پر ایک وصیت لکھ لیں۔ حضور فرماتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اس پر 2 راتیں ایسی نہ گزری ہوں جس میں اس نے وصیت نہ لکھی ہو، اس میں لکھ کے رکھیں فلاں 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 کے میرے ذمہ اتنے حقوق ہیں، ان کی میں نے اتنی ادائیگی کرنی ہے، میں انشاءاللہ کروں گا، لیکن اگر میرا انتقال ہو گیا میرے بعد ان کی ادائیگی کر دی جائے، اپنی قبر کو ہلکا کرے گی، ورنہ یہ نیکیاں یہ ان کو مل جائیں گی۔ 3 پیسوں کے بدلے میں 500 مقبول نمازیں کو دی جائیں گی۔ 3 پیسوں کے بدلے 500 وہ نمازیں جو آپ نے صف اول میں کھڑے ہو کر پڑھی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو گئی تھی، وہ 3 پیسوں کے بدلے میں 500 نمازیں گئی گی۔ اتنی بڑی، تو پھر حج بھی گیا، پھر عمرے بھی گئے، اس سے بڑی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے حقوق کی ادائیگی 2 ہی کام، اللہ سے توبہ اور حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ اس وقت تو ایسے خطرات منڈلا رہے ہیں اور قیامت کی نشانیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اب کیا ہے، بڑی پریشانی، مسلمان کتنی پریشانی کا شکار ہے، کیسے کفار طریقے سے مسلمانوں پر حملے کر رہے ہیں، پاکستان کو تباہی کے دھانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ سارا عالم اسلام اس وقت پریشانی میں اور تکلیف کے اندر ہے، اور ہمارے سامنے خبر فلاں ملک نے اسرائیل کو تسلیم، فلاں نے یہ کر لیا، فلاں نے وہ کر لیا ہے۔ اور آپ ایک بات یاد رکھیے، یہ جو قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وہ ہے دجال کا ظہور، اور دجال یہودی ہوگا، اس کے جو پیروکار ہوں گے، سمجھے جو سپورٹ کریں گے وہ یہودی لوگ ہوں گے جی، اس کو کریں گے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ملک اس کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں اور اس کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ میں ویسے نہیں کہہ رہا، یہ اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں اور اس سینیریو کو دیکھیں جو اس وقت چل رہا ہے، آپ کو واضح طور پر نشانیاں نظر آئیں گی کہ بس حضور نے وقت تو بیان نہیں کیا لیکن نشانیاں یہ بتلا رہی ہیں کہ اب یہ قیامت بھی قریب ہے۔ قیامت اگر تھوڑی سی دور بھی ہو تو موت تو قریب ہے ہی ہے، اور حضور فرماتے ہیں من مات فقط قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی، اس کے تو مرتے ہی اس کی قیامت شروع ہو گئی جی۔ اس لیے تھوڑا سا جو وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور 2 کام پلے باندھ لیں جی، فوری طور پر صدقے دل سے توبہ کر لی جائے، اور اگر حقوق ذمے ہیں ان کی ادائیگی کی فکر کر لی جائے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں جنت میں اکٹھے فرمائے۔